علم سے اور طاقت سے اور عقل سے مال نہیں ملتا ہے، تقدیر سے ملتا ہے. روزی تقدیر سے ملتی ہے. حدیث میں ہے کہ آدمی کا چست ہونا، سست ہونا، ناکارہ ہونا، یہ سب تقدیر سے ہے. کسی کو اللہ نے چست بنایا ہے تو وہ گھمنڈ نہیں کرے، کسی کو سست بنایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. چست ہونا، سست ہونا اور پھرتیلا ہونا، یہ سب اپنی طاقت ہونے سے نہیں ہوتا ہے، تقدیر سے ہوتا ہے. ہاں، تو تقدیر میں کیا ہے؟ رزق کتنا ملے گا اور عمل کیا ہوگا، یہ دونوں تقدیر میں ہے. اب تقدیر کے رزق کے لیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ روزی تقدیر کی ہے، کہ تو موٹ کے وہ بیچا، کہ میں تو 7,000 بیچا، تو کتنے بیچا؟ کہ میں تو 6,000 ہی بیچا. کہ اپنے اتنا ہی لکھی رہا، اپنے جن کو لے کے بھیڑا کر لیا اور وہ 10,000 بیچ دیا اور آپ بن دیا 4,000 میں. جب کہے گا بیٹے اپنے اتنا ہی لکھ رہا ہے، اپنے اتنا ہی لکھ رہا ہے. اپنے نے کوئی زمین لے لی 2 لاکھ میں اور وہ آگے 4 لاکھ میں بیچ دی، جو آدمی کہ اپنے 2 لاکھ ہی لکھ رہا ہے. غیر ایمان والے بھی یہی کہتا ہے. ہر ایمان والا نمازی ہو کوئی ہو سب یہی کہتے ہیں کہ اپنے اتنا ہی لکھ رہا. کیوں؟ یہ تقدیر کی تو بات ہے کہ اپنے تقدیر میں اتنا لکھ رہا، اب بھی کا کمائی لکھ رہی دن مل گیا. تو تقدیر کو ہر آدمی مانتا ہے کہ روزی تقدیر سے ہی ہے. تو ہر آدمی اپنے مقدر کی روزی کو کمانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی دکان کھول رہا ہے، کوئی کھیت جا رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی جو نا مزدوری جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. حالانکہ معلوم ہے کہ روزی اتنی ملنی ہے جتنی تقدیر میں، ایک دانہ زیادہ نہیں مل سکتا. حدیث کی بات ہے یہ، آدمی کو تقدیر سے زیادہ ایک دانہ نہیں مل سکتا. ایک ہوا کا ایک سانس آدمی تقدیر سے زیادہ نہیں لے سکتا. پانی کا ایک گھونٹ آدمی تقدیر سے زیادہ نہیں پی سکتا. اس لیے جب آدمی مرتا ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں تو فرشتہ آ کے واپس آتا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ برا نہیں کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے. اس کا سارا سسٹم دنیا سے ختم ہو چکا تھا. اس کی ہوا بھی ختم ہو چکی تھی، اس کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا، اس کا رزق بھی سارا جو ہے نا سب ختم ہو چکا تھا اس کا. اب اگر یہ تمہارے پاس رہتا تو تم خود اس کے مرنے کی جو ہے نا نیت کرتے. بڑی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تمہارے پاس رہ جاتا. اس کا سارا سسٹم ختم ہو گیا دنیا سے. میں تو اس لیے لے کے گیا ہوں. حدیث میں ہے اگر یہ آواز گھر والے سن لیں کہ فرشتے نے آ کر کے یہ کہا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، میں تو اس لیے لے کے گیا کہ اس کا سارا رزق ختم ہو گیا ہے. اگر یہ آواز گھر والوں کو سنائی دے دے تو کہ مردے کو بھول جائے، اپنی فکر میں آدمی پڑ جائے. تو رزق مقدر سے ہے، لیکن مقدر کے رزق کے لیے ہر آدمی ہیلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. جس کی جیسی کوشش ہے، ہر آدمی اپنے اپنے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کوشش ہر آدمی کر رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رزق تو تقدیر سے تو ہے، لیکن بھیا ہاتھ پر ہاتھ در کی کون بیٹھی جا، اللہ گھرا بے تھوڑی ویسے گئے، کوشش کرنی پڑی گئے. ہر آدمی کہتے ہیں نا. تو دوستو بزرگوں، یہی ذہن ہمیں دین کے بارے میں بنانا ہے کہ اللہ توفیق جیسی جو نماز پڑھا، یہ ایک دم غفلت کا جملہ ہے. حضرت جی فرمانے تھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی. اگر اللہ توفیق نہیں دیتے تو اللہ عذاب بھی نہیں دیتے. غیر مسلموں کو اللہ عذاب کیوں دیں گے جب ان کو اسلام لانے کی توفیق اللہ نے نہیں دی؟
اللہ نے ان کو بھی اسلام لانے کی توفیق دی ہوئی ہے، اب وہ اس توفیق کو کام میں نہیں لائے۔ توفیق چھیننا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو ایک دم قید کر دیا جائے، باندھ دیا جائے، اور نہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھل سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، اور ایک دم سے اس کو گیروں نے باندھ دیا، نہ ہل سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے توفیق چھین گئی۔ آدمی ایک دم آزاد ہے، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے آ سکتا ہے، تو یہ توفیق ملی ہوئی ہے۔ اگر اللہ توفیق نہیں دے تو اللہ عذاب بھی نہیں دے۔ اللہ نے سب کو دنیا میں جو ہے نا دونوں راستے بتا دیے، قرآن میں ہے کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، اور یہ عذاب کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیج کے، قرآن بھیج کے، اللہ کے بندوں کو پھرا کر کے اللہ نے ساری چیزوں کا اعلان کرا دیا ہے۔ اس کے باوجود آدمی نہیں چل رہا ہے تو یہ آدمی کی غلطی مانی جائے گی۔ تو جیسے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، ایسے ہی مقدر کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، رزق کتنے دن کام آئے گا؟ کہ رزق تھوڑے دن کام آئے گا، اسی زندگی میں کام آئے گا بس۔ قبر میں جانے کے بعد رزق کام نہیں آئے گا۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ سب رزق ہے۔ ہوا بھی رزق ہے، چاند بھی انسان کے لیے رزق ہے، سورج سے جو اٹھ جاتی ہے وہ بھی رزق ہے، اور آپ کا جو مکان اللہ نے دیا نا وہ بھی آپ کا رزق ہے۔ آپ کو جو کچھ ضرورت ہے وہ سب دینا، یہ اسی کو رزق کہتے ہیں۔ خالی اناج کو رزق نہیں کہتے ہیں، خالی اناج کو اور کھانے کو رزق نہیں کہتے ہیں۔ انسان کی جو بھی ضرورت ہے وہ سب رزق میں آتی ہے۔ تو یہ رزق کب تک کام آئے گا؟ یہ رزق صرف موت تک کام آئے گا۔ جن محلوں کو ہم نے بڑی بڑی محنت کر کے اور اپنا سب کچھ لگا کر کے اور اچھے سے اچھا مکان بناتے ہیں، یہ مکان ہر حال میں چھوٹنے والا ہے۔ پتہ نہیں اس میں 10 سال رہیں گے یا 20 سال رہیں گے یا 30 سال رہیں گے، 40 رہیں گے، 50 رہ لوگے، 60 رہ لوگے، لیکن یہ مکان چھوٹے گا۔ یہ مکان ہر حال میں چھوٹنے والا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، اگر محنت کر کے ہدایت حاصل کر لی تو یہ ہدایت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی کام آئے گی، اور یہ ہدایت قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہ ہدایت جو ہے نا حشر کا میدان میں بھی کام آئے گی۔ کتنے دن کا ہے حشر کا میدان؟ 50,000 سال کا۔ زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال کی، اور حشر کا میدان 50,000 سال کا، اور اس کے اوپر سے جو آدمی گزرے گا نا پل صراط، وہ 1500 سال کا راستہ ہے صاحب۔ اس کے لیے کبھی دماغ نہیں لگایا۔ اسی چھوٹی سی زندگی کے اوپر اب جو ہے نا اور ساری طاقت، سارا دماغ، ساری صلاحیت اور سب کچھ اسی زندگی کے لیے جو ہے نا خرچ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ زندگی اصل مرنے کے بعد والی ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ حدیث ہے لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو اصل مرنے کے بعد والی ہے، دنیا دھوکہ ہے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ یہ دعوت کی محنت ہے، اس سے کیا چاہ رہے ہیں؟ عام طور سے دماغ میں یہ ہے کہ بھئی اس محنت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، داڑھی رکھ لیں، ٹوپی رکھ لیں، اور لوگ جو ہے نا کاروبار صحیح حرام نہیں کریں، جو ہے نا صحیح کریں، اور عورتیں جو ہے نا پردے میں آئیں، اور عورتیں جو ہے نا گھروں میں تعلیم کریں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں۔ عام طور سے انہی چیزوں کو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ محنت اس لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو محنت کا نتیجہ ہے،
یہ محنت کا نتیجہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے نمازوں کا زندہ ہونا اور لوگوں کا دیندار بننا ایسا ہے جیسے آپ جو نا شروع سے چڑھے بمبئی کے لیے ٹرین میں، آپ کی منزل کہاں ہے؟ آپ کی منزل بمبئی ہے، تو بیچ میں آپ ادھر سے جاؤ گے جودھ پور ہوگے، جودھ پور بھی آ جائے گا، پھر احمد آباد بھی آ جائے گا، اور واپی بھی آ جائے گا، ایک دو شہر اور بھی آ جائیں گے، اور بیچ میں پہاڑ بھی آ جائیں گے، اور کہیں بڑھیا منظر دیکھنے کو ملے گا، لیکن وہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ احمد آباد آپ کی منزل نہیں ہے، آئے گا بیچ میں، لیکن وہ آپ کی منزل نہیں ہے، منزل آپ کی بمبئی ہے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے دینداری کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسے بیچ میں ان شہروں کو دیکھ لینا۔ باقی منزل کیا ہے؟ منزل حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، میں اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہ رہا ہوں؟ میں اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جس محنت کو کرتے ہوئے صحابہ کو چھوڑا، اور جس دین کے اوپر صحابہ کو چھوڑا، جس دین پر صحابہ کو چھوڑا اور جو محنت کرتے ہوئے صحابہ کو چھوڑا، یہ پوری امت واپس جو ہے نا وہاں پہنچ جائے، یہ اس محنت کی منزل ہے۔ حضرت جی ہمارے دے مولا صاحب کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ جماعت میں نکلنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بھئی ٹوپی داڑھی اور جس کو نماز نہیں آتی نماز سیکھ لی، اب 4 مہینے لگ گئے، اب اپنا حلال کماؤ، گلے جاؤ گلہ ہو اور 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو۔ نہیں، اتنا ہی مقصد نہیں ہے۔ سنو دھیان سے، اس محنت کے ذریعے سے پوری امت کو، پوری امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے ذریعے سے ایسے حرکت میں لانا ہے جیسے دنیا کے بارے میں ہر مسلمان، ہر آدمی اپنی اپنی روزی کمانے کے لیے حرکت میں ہے۔ کوئی چھوٹے پیمانے پہ حرکت میں ہے، کوئی بڑے پیمانے پہ حرکت میں ہے، کوئی ملک کے اعتبار سے تجارت کر رہا ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے تجارت کر رہا ہے، کوئی اپنے گاؤں میں ہی مزدوری کر رہا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آیا ہوا ہے۔ ایسے ہر مسلمان دین کی محنت کے لیے اور اپنے مقدر کی ہدایت کے لیے ہر مسلمان حرکت میں آئے، یہ اس محنت کا مقصد ہے۔ صرف آپ کو دیندار بنا کے چھوڑ دینا یہ اس محنت کا مقصد نہیں ہے۔ سنو دھیان سے، صرف دیندار بن کر اور آپ نے اس محنت کو چھوڑ دیا اور نہ تو گشتوں میں جڑتے ہیں، نہ مہینے کے 3 دن لگاتے ہیں، نہ آپ مسجد کی تعلیم میں جڑتے ہیں، نہ آپ مسجد میں جو ہے نا گشت میں جڑتے ہیں۔ اس کی مثال سنو، آپ جیسے باہر گئے ہوئے، آپ کو 30 سال ہو گئے کماتے ہوئے، اب آپ جو ہے نا وہاں سے فنش آ رہے ہیں اور آپ 20 لاکھ روپے ساتھ میں لائے۔ اب آپ کی 2 نیت ہوگی، یا تو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان 20 لاکھ روپیوں کو تجارت میں لگاؤں گا، میں کوئی دکان کھولوں گا، میں کوئی ذاتی پٹیاں کو بھاڑوں کروں گا، یا میں اور کوئی میرا کاروبار کروں گا۔ ایک نیت تو آپ کی یہ ہوگی۔ دوسری نیت آپ کی یہ ہوگی کہ منت اور ذاتی چھوڑا کو بیاہ کرنا ہے۔ من تو 2 چھوڑی ہے، بن بیانی ہے، یا منت اور ذاتی مکان بنانا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے جا کے ان پیسوں سے دکان کھولنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو آپ کی یہ 20 لاکھ پونجی محفوظ رہے گی اور اس کے ذریعے سے آپ کا کاروبار چلتا رہے گا اور آپ کے یہ پیسے انشاءاللہ اللہ کرے تو بڑھتے بھی رہیں گے، آپ کا گھر کا کام بھی چلتا رہے گا، آپ کا مکان بھی بن جائے گا، آپ کی یہ 20 لاکھ کی پونجی جو نا محفوظ بھی رہے گی۔ یہ ہے جو آدمی 4 مہینے میں گیا، اگر اس کی واپسی میں نیت یہ ہے کہ اب جا کر کے مجھے مقام پر محنت کرنی ہے، تو جو 4 مہینے میں آپ کو جو پونجی نور کی ملی ہے، اعمال کی ملی ہے، فکر کی ملی ہے، اگر واپس آ کر آپ اعمال میں کریں تو جو نور آپ کو 4 مہینے میں ملا ہے، جو فکر آپ 4 مہینے میں لگ کر کے جو نا حاصل کی ہے، وہ آپ کی فکر باقی رہے گی
وہ آپ کا ایمان باقی رہے گا، اور آپ مسجد میں آ کر کے اعمال میں جڑیں گے تو اور آپ کا یہ نور اور ہدایت اللہ بڑھاتے رہیں گے، اور جو کمائی تھی وہ بھی باقی رہے گی، اللہ اور بھی بڑھوتری کریں گے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بیٹے بانیے جا کی تو 20 لاکھ روپیہ لگا کہ بیٹھ جائیو، اب جو ہے نا 300 کا چاروں میں اب چھوڑا ان کے 10 روپیہ دی بیڑی لاؤں گی، ارے 30 سال کما کی چھوڑا کہ 10 روپیہ مانگ رہے تیرے دھول کو، 30-40 سال کمایا اور جو ہے نا چھوڑا کر کے 10 روپیہ دے پوڑی لاؤں، یہ عقل کی بات ہی نہیں۔ کیوں کہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا، کما کے لاتا یہاں تجارت کرتا تو جو ہے نا دیتا اور اولاد کو اور بیویوں کو اپنے بچوں کو دیتا، اور اگر صحیح ڈھنگ سے دماغ سے کام کرتا تھا، اور آگے جو ہے نا کما کے لاؤ اور باقی مکان بنا کے بیٹھ گئے، اب مکان بنا کے بیٹھ گئے لیکن آگے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو دیندار، صرف دیندار بننے کی مثال یہی ہے۔ آپ 4 مہینے لگا کے آئے اور آپ کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ اب تو آپ نے داڑھی رکھ لی اور اب آپ نے کرتا پجامہ پہن لیا، نماز پڑھی سا، باقی اعمال میں جڑنے کی ضرورت کو نہیں، تو تھوڑے دن میں کیا بچے گا؟ صرف مکان بچے گا، اور اندر سے آپ پریشان ہوں گے، روزی نہیں ہوگی، ایسی لگائی تھی وہ اتارنی پڑے گی، بل بھرنے پیسہ کو نہیں، گاڑی لی تھی بلورو بیچنی پڑسی، تیل گلانے کا پیسہ کو نہیں، کیوں کہ تجارت نہیں کی۔ 4 مہینے لگا کے آیا، بہت فکر لے کے آیا، لیکن اعمال میں نہیں جڑا، آہستہ آہستہ صرف بولیا رہ جائے گا، اندر سے ایک دم خالی ہو جائے گا، اندر کچھ نہیں بچے گا اس کے، دکھنے میں دکھے گا دیندار لیکن اندر سے گنہگار، اندر سے گنہگار اوپر سے دیندار۔ تو دوستو بزرگوں، اس محنت کا مقصد کیا ہے؟ سنو، 5:30 ہوگی۔ دیکھو ایک مثال دوں، مارواڑی مثال ہے کہ بریڈا تو بھایا کنواں ہی نمڑ جاوے، مثال ہے نا، یعنی اپنے خاندان میں کوئی آدمی سوئے ہو کہ وہ اتو کمایو کہ اپنے واسطے کنواں بھر گیا ہو، اب بعد والوں نے کمانا چھوڑ دیا، سب نے کہ کنواں بھریا پھر ہم نے تو اپن کیا کمانے کی ضرورت ہے، کاٹو اور کھاؤ گے۔ اب وہ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، 1 پیڑھی کھا لے گی، 2 پیڑھی کھا لے گی، 3 کھا لے گی، اب وہ کم تو ہوں گے، بریڑا تو کنواں ہی نمٹ جاوے، 1 کھا لے گی پیڑھی، 2 پیڑھی کھا لے گی، 3 کھا لے گی، لیکن وہ ختم تو ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یا تو بھیک مانگو یا پھر مزدوری پر جاؤ۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی، اور آپ کے صحابہ نے خوب محنت کی، ساری بات آپ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دین کے بارے میں بہت قربانیاں دی، بعد میں تابعین نے بھی بہت قربانیاں دی، دین کے لیے خوب قربانیاں دی، اتنی قربانی دی کہ دین جو ہے عزت کے اعتبار سے سب سے اونچا ستارہ ہے سوریا، تاروں میں سب سے اونچا تارہ سوریا ہے۔ تو مسلمانوں کی اور دین کی دونوں کی عزت سوریا تک پہنچ گئی، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دین کے اعتبار سے بھی مسلمان عزت کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے تھے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی مسلمان عزت کی چوٹیوں پر تھے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، صرف ایک تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا جہاں جو نا مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ پوری دنیا میں ہر آدمی کا ذہن جو تھا وہ اسلام کے مطابق بن گیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن طریقہ ان کا ہی اچھا ہے، ان کا ہی طریقہ بڑھیا ہے، جو ان کے طریقے پہ زندگی گزار عام طور سے، اور سب کے ذہنوں میں بعد میں کیا ہوا تو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے اتنی محنت کی کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو عزت کے اعتبار سے
اور اسلام کو بھی اور ایمان والوں کو دونوں کو. اچھا ایک بات اور سنو، جتنا دین اونچا ہوگا نا اتنا ہی اللہ پاک دین والوں کو اونچا کرے گا. جتنا اللہ کا کلمہ اونچا آئے گا اتنا ہی کلمے والے بھی اونچے آئیں گے. کلمے والے دنیا کی کسی چیز سے اونچے نہیں آئیں گے. مسلمان ایمان والے نہ تو نوکریوں سے اونچا آئیں گے. کان کھول کے سن لینا کہ تم نوکری لگ جاؤ گے تو تمہارا جو نا پلڑا بھاری ہو جائے گا. نہ تو تم نوکریوں سے اونچے آ سکتے ہو، نہ دنیا کی پڑھائی سے اونچے آ سکتے ہو، اور نہ دنیا کے اونچے اونچے مکان بنا کر کے اونچے آ سکتے ہو. دنیا کی کوئی بھی چیز ایمان والوں کو اونچا کرنے کے لیے نہیں ہے. ایمان والے تو صرف دین سے اور ایمان سے اونچے آئیں گے. جتنا دین والوں میں دین ہوگا اور ایمان ہوگا، اللہ بغیر چیزوں کے، بغیر جو ہے نا مکانوں کے، بغیر عہدوں کے، اللہ پاک جو ہے نا ایمان والوں کو اونچا کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے محنت کر کے ایمان والوں کو اونچا کر دیا اور دین کو بھی اونچا کر دیا. لیکن بعد والوں نے محنت کرنی چھوڑ دی اور کہ محنت ضروری کو نہیں، جماعت میں جانا کوئی ضروری کو نہیں گئے، کٹھی کو لکھ لی گئی. ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک نوکر نے رکھا اور نوکر نے رکھو کہ بھائی تنے اے کام کرنا ہے کہ ٹابر نے اسکول چھوڑ گیا نے اور یہ باغ میں تن پانی دینا ہے اور یہ گھر کی تن صفائی کرنی ہے اور یہ ابھی نے 4-5 کام گنا دیا کہ بھائی او تیرو کام ہے. تو وہ یہ سوچو کہ یار آپ کال نہ بھول جاوا نہیں، وہ ایک پرچی لکھ لی کہ بھائی میرا ہے وہ کام ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آپ کا کام کر رہا ہے. ایک دن مالک کا بچہ کھیلتے ہوئے باغ میں کھیل رہا تھا، باغ میں ہوش بنا ہوا پانی کا، کہ گیند اس میں گر گئی، بچہ اس کے پیچھے گر گیا اور نوکر وہاں جھاڑو دے رہا ہے، بچہ گر گیا. اب وہ پرچی نکال کے دیکھ رہا ہے کہ ٹابر نے کاٹنا تو میرے ذمہ کون کرے گا. تو میں کیوں کاٹوں بھائی کہ ٹابر نے کاٹنا تو میرے ذمہ کرے گا. اچھا وہ ٹابر نے نہیں کاٹے اور وہ ٹابر مر جا اور مالک نے بیرو پر جا کہ وہ اٹھی کام کر لو کتوں کی نام دیسی بھی نے بہت دیسی نے کہ ٹوٹی کو بہت پکو آدمی ہے، بہت پکو آدمی ٹوٹی کو گئے. یہی مثال ہے کہ من تو کٹھی کو مل رہا جماعت میں جانا کو. ارے مسلمان مر مر کے جہنم میں جا رہے، وہ ایک بچے کے مرنے پر اتنا ناراض ہوگا اس سے اپنے گھر سے نکال دے گا اور پوری دنیا اس کے جو ہے نا دھول ڈالے گی کہ آپ بات کو لکھ لیں گے. تجھے انسان ہے تو تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ آدمی مر رہا ہے، جو بچہ مر رہا ہے اس کو بچانا چاہیے. ایمان والوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، مر مر کے جہنم میں جا رہے ہیں اور اپنا ہاتھ چنتا اپنی لکھڑی کو نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے اور یہ کوئی مثال نہیں ہے، حدیث کی بات ہے. اللہ جبریل علیہ السلام نے بھیجا کہ ایک بستی نے کہ الٹ جو ساری. جبریل علیہ السلام آیا اور آ کے دیکھو کہ ایک مائن ایک اللہ والا ہے. کیسا اللہ والا کہ 500 سال سے اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے، چوک نہیں ہے کوئی بھی، رات دن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اب اللہ نے تو بیرو ہی ہوگے بڑے کے. جبریل علیہ السلام واپس گئے، کہا کہ اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا آدمی ہے کہ 500 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے اور ایک گناہ اس کے کھاتے میں نہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کے سمیت اس بستی والوں کو پلٹ دو. اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ عبادت کر رہا ہے 500 سال سے، میرے بندے گناہ کرتے رہے اور یہ اپنی عبادت میں لگا رہا، کیا اس کا یہ گناہ کم ہے؟ یہ حدیث میں ہے. جو آدمی دیندار ہوتے ہوئے اور دوسروں کو فکر نہیں کر رہا ہے وہ اپنے اوپر نجات کا دروازہ بند کر رہا ہے.
اور سنو، ٹائم بہت کم ہے. دیکھو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے